प्यारे दोस्तों, जब एक शख्स हजरत ख्वाजा ख्वाजिगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर हमला किया, फिर उसका अंजाम क्या हुआ, जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 800 साल पहले जिनके बैठे बैठाए ऊँटों को जो लोग उठा न सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रही है। दोस्तों, जैसे कि अब सब लोग वाकिफ हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनके मज़ार मुकद्दस पर लोग बिना लिहाज मजहब व मिल्लत हाजिर होते हैं। यानी आपकी दरगाह में हाजिरी पेश करने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपके दरबार में हाजिरी पेश करने के लिए आते हैं और अपने अपने मुरादें पूरी करते हैं। और सिर्फ एक ही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में चादर पेश की है और अपनी अपनी मन्नतें पूरी की है। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है आज आपकी मज़ार शरीफ पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसीलिए वो अपना दुख और मुसीबत लेकर आपकी दरबार में पहुंचते हैं और आप पलक झपकते ही उनकी परेशानियों को दूर भी फरमा देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोगों की वजह से अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी ऐसी बातें फैलाई जा रही है, जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि हजरत ख्वाजा ख्वाजिगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था। यानी अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और दोस्तों, अब इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी पेश की गई है, जिसमें ये कहा गया है जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है, इसीलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटवाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस पिटीशन में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा ही हिंदू शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं जो एक बार धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह में पहुंचा और आप पर हमला करने लगा। फिर उसके साथ क्या हुआ, जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सीरत ख्वाजा गरीब नवाज किताब में ये वाकया दर्ज है। एक मर्तबा एक हिंदू शख्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर हमला करने की नियत से आपके दरबार में हाजिर हुआ और जाकर कहने लगा, हुजूर मैं काफी दूर से आपकी बारगाह में आया हूँ। मैं बहुत दिनों से आपके कदम बोसी करने का मुंतजिर था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे ये अजीम सादत हासिल हुई है। दोस्तों, आप यहाँ पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का करामत देखिए। जैसे ही वो शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ तो उसको देखते ही आप रहमतुल्लाह अलैह उसके बारे में सब कुछ जान चुके थे, यानी कि आप पहले ही समझ चुके थे कि वो शख्स किस इरादे में आपके दरबार में हाजिर हुआ है। इसीलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसकी ये बातें सुनकर फरमाने लगे, ऐ शख्स, तुम जिस नियत से जिस मकसद से मेरे पास आए हो, तुम अपना वो काम पूरा करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ये फरमान सुनकर वो शख्स इतनी ज्यादा खौफजदा हुआ कि उस पर लर्जा तारी हो गई और वो थर थर कांपने लगा और फिर अचानक जमीन पर गिरकर आजिजी से कहने लगा, हुजूर फला शख्स ने मुझे आपको कत्ल करने के लिए भेजा है और मुझे इसके बदले में कुछ पैसे भी दिए हैं। हालांकि मेरी आपको मारने की नियत नहीं थी,
اتنا کہہ کر اس قاتل شخص نے اپنے بغل سے خنجر نکالا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دوستو، آپ یہاں پر سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی رحمدلی دیکھیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس قاتل سے فرمایا، اے شخص، کسی کا نام مت لو اور نہ ہی اس کا راز ظاہر کرو۔ آپ جیسے ہی اس شخص نے یہ بات سنی تو فوراً ہی اس شخص نے آپ کی قدم مبارک پر اپنے سر رکھ دیا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت خواجہ غریب نواز، میں سزا کا حقدار ہوں، حضور آپ حکم دیجئے تاکہ لوگ مجھے مار ڈالیں۔ اس پر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے بندہ خدا، ہمارا سوائے ہے کہ اگر ہمارے ساتھ میں کوئی برائی سے بھی پیش آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ میں بھلائی سے ہی پیش آتے ہیں، اور اے شخص، تم نے تو اپنی طرف سے کوئی برائی بھی نہیں کی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ فوراً ہی وہ شخص عرض کرنے لگا، حضور آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے اور مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے اس شخص کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور اسے کلمہ پڑھا دیا، اور اس طرح سے وہ شخص وہیں پر ہی مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے لیے دعا بھی فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی دعا کی برکت سے اس شخص کا دل پاک ہو گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا مرید ہو گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنے زندگی میں 45 حج ادا کیے اور آخر میں اس کا مکہ شریف میں ہی انتقال ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اے شان مقام و مرتبہ ہے ہندوستان کے بے تاج بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا۔ آپ کی خدمت میں اگر کوئی برائی کی ارادے سے بھی آیا تو آپ نے اس کو بھی مالا مال کر دیا۔ دوستو، اسی طرح سے ایک مرتبہ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کو توڑنے کے لیے اجمیر شریف پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں پر جانے کے بعد بادشاہ اورنگزیب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک مرتبہ بادشاہ اورنگزیب اپنے قاضی سے کہا، آپ کہتے ہو کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی ہیں، مگر اس بات کو میں تبھی مانوں گا جب میں ان کے مزار پر جا کر سلام پیش کروں تو مزار شریف سے میرے سلام کا جواب آ جائے، یعنی اگر مزار سے مجھے میری سلام کا جواب مل گیا تو ہی میں مان لوں گا کہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی ہیں، لیکن اگر مجھے میری سلام کا جواب نہیں ملا تو میں اجمیر درگاہ کو توڑوا دوں گا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ اورنگزیب کچھ سپاہیوں کے ساتھ اجمیر شریف درگاہ میں پہنچ گئی اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار میں تشریف لے گئی۔ بادشاہ اورنگزیب نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ آپ کے مزار شریف کے باہر ایک اندھا شخص کھڑے ہو کر زاروں کتار رو رہا ہے۔ اسے دیکھ کر بادشاہ اورنگزیب نے اسے پوچھا، اے شخص، تمہیں کیا پریشانی ہے اور تم یہاں اس طرح سے کیوں رو رہے ہو؟ اے سن کر اس اندھے شخص نے کہا کہ حضرت میں آنکھوں سے نابینا ہوں، یعنی کہ میں ایک اندھا انسان ہوں، اور کافی دنوں سے میں یہاں آ کر دعا کر رہا ہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی وسیلے سے اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے، لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ آج تک میری کوئی بھی حاضری، کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ کی دربار میں قبول نہیں ہوئی ہے۔ اندھے شخص کی یہ بات سن کر بادشاہ اورنگزیب نے کہا، اے شخص، اب میں اس مزار شریف کے اندر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جب تک میں حاضری دے کر واپس نہ آ جاؤں تب تک اگر تمہاری آنکھوں کی روشنی تمہیں نہیں ملی تو میں واپس آ کر تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سننا تھا، اب وہ اور بھی زیادہ غمگین ہو گیا۔ اب وہ اندھا شخص سوچنے لگا کہ اب تک تو میری آنکھوں میں روشنی نہیں تھی،
لیکن اب تو میری گردن کی باری آ گئی ہے، یعنی اب تو مجھے مار بھی دیا جائے گا۔ بس یہی باتوں کو سوچ سوچ کر اب اس اندھے آدمی نے تڑپ تڑپ کر رونا شروع کر دیا اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگا۔ ادھر بادشاہ اورنگزیب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف میں پہنچے اور جا کر سلام پیش کیا، لیکن مزار شریف سے سلام کا کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ اس طرح سے آپ نے 3 مرتبہ سلام پیش کی، لیکن تینوں ہی بار مزار سے کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن جب بادشاہ اورنگزیب نے چوتھی مرتبہ کہا السلام علیکم یا ولی اللہ، تو مزار شریف سے جواب آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر مزار شریف سے آواز آئی اے اورنگزیب، دوبارہ ایسے ضد کبھی مت کرنا، تمہاری اس ضد کی وجہ سے میں اس اندھے آدمی کے لیے آنکھوں کی روشنی لانے کے لیے عرش الہی پر چلا گیا تھا، اس وجہ سے تمہاری سلام کا جواب دینے میں مجھے تھوڑی دیری ہو گئی ہے۔ اب جیسے ہی بادشاہ اورنگزیب نے مزار شریف کی اندر سے آواز سنی، جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامت دیکھی، تو آپ نے اجمیر درگاہ کو توڑنے کا اپنا ارادہ فوراً ہی بدل دیا اور وہیں پر حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگے۔ تم ہو رحمت کا ساگر خواجہ، تم ہو روشن ستارہ خواجہ، جہاں میں جو بھی پریشان آئی وہ پائے تمہارا سہارا خواجہ، ہندوستان کی زمین پہ چمکا دیا، اپنی الفت کا جادو دکھا دیا، تم ہو سب کے دکھوں کا چارہ خواجہ، تم نے خود کو فقیر بنا دیا، تم ہند کے بادشاہ ہو خواجہ، تم ہند کے شان ہو خواجہ، جہاں بھی لے جائے دعا کی ہوا، ہر زباں پہ ہے تمہارے نام خواجہ، سبحان اللہ۔